السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سحر جنون کو۔ کس کو؟ سحر جنون۔ ہم نے وقتاً وقتاً مرحلہ وار قسط بائی قسط میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سحر کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں میں آپ کو ساری اس سے روشناس کراؤں۔ جی ابھی بھی آگے بہت ساری قسمیں سحر کی باقی ہیں، جی جادو کی۔ اب تو جادو رہ ہی نہیں گیا، یہ تو ہے لوگ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں جی کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کا ایفیکٹ بھی ہے، صحیح جادو کا وجود بھی ہے، صحیح جادو ہوتا ہے اور چل جاتا ہے، جی یہ سچ ہے۔ سچ ہے لیکن ہر مرض جادو ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تو ہر دوسرے تیسرے بندے کو آپ پہ بھی جادو ہے، آپ پہ بھی جادو ہے، آپ پہ بھی جادو ہے، ہر کسی کو وہ جادو کی جو ہے نا وہ ٹھپا لگا کے مہر لگا کے تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پر تو سفلیات کا جادو ہے۔ صحیح اور میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ سفلیات کا جادو کیسے ہوتا ہے، بالکل سفلیات کا جادو کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کے لیے کیا کیا کھپ ڈالنی پڑتی ہے، کیا کیا غلاظت اور گند گھولنا پڑتا ہے، کیسے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگھوری جادو میں، ٹھیک ہے۔ جی آج ہم جس قسم کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے سحر جنون۔ سحر جنون اچھا آپ نے جنون لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا اپنی زندگی میں بالکل سنا کہ اسے جنون چڑھ گیا ہے، جی وہ پاگل ہو گیا ہے بالکل نفسیاتی طور پہ۔ وہ خواہ کسی انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل کچھ لوگ ہیں نا معاشرے میں جی جو عورتوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں جی جی اور بیچارے ان کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کو پتہ ہوتا ہے، اور عشق مجازی کا بھوت ان کے دماغ پر مجنون کی طرح سوار ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ معاف فرمائے، میں کسی پر تنقید تو نہیں کر رہا، تو بہرحال یہ کہ وہ بھی ایک سحر جنون کی ہی قسم ہے۔ صحیح ہوگا جادو کی وہ قسم جو انسان پر کی جائے جس سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، اور اس کے جو دماغی گرفت ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ جو انسٹرکشن حرام مغز کے راستے پورے وجود کو دماغ ڈلیور کر رہا ہے، وہ سسٹم سارا متاثر ہو جائے اور انسان عجیب سی بہکی بہکی وحشیانہ اور پاگل پن والی باتیں کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر جنون جنون کہتے ہیں، پاگل ہونا کہتے ہیں۔ یعنی نفسیاتی ایسی کیفیات کہ انسان اپنے حواس بالا یا حواس خمسہ پر قابو یا گرفت نہ پائے نہ رہ سکے۔ اس کو نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کو دیکھ رہا ہوں، کیوں دیکھ رہا ہوں، اور میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں کیوں کھا رہا ہوں، میں جو بڑبڑائے جا رہا ہوں تو میں کس سے بول رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سحر جنون میں آتی ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سحر جنون ہوتا کیسے ہے۔ صحیح یاد رکھیے گا جہاں پہ لفظ سحر یا جادو کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ سارے شیاطینی جنات کو ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ صحیح یہ سارے جادو شیاطینی جنات سے ہی۔ کیوں اسلام نے جادو کی نفی کی؟ جادو کی نفی کیوں کی؟ کیونکہ جادو شیاطین سے ہے بالکل اور کفر اور شرک سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام نے جادو کرنے اور کروانے والے کو کافر ٹھہرایا، جادو سیکھنے اور سکھانے والے کو کافر ٹھہرایا، اور اس کی ہر مذہب نے اس کی مذمت کی اور اس کو منع کیا، اور مختلف ادوار میں گورنمنٹ نے بھی، مقامی گورنمنٹ نے، مقامی بادشاہتی نظام نے، صدارتی نظام نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اور زندگی میں ہر انسان کو سحر کی کسی نہ کسی قسم سے ضرور واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ جو شیاطینی سفلیات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دراصل کلوے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کلموں کی سدھی ہوتی ہے ان کے پاس۔ دراصل کلوے ایسے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اب موت تو وقت متعین پر ان کو بھی آ جاتی ہے۔ اچھا اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک مسافر رہتا ہے، تو تم ایسے رہو اور کوشش کرو کہ میں اس میں قید خانے میں پھنسا ہوا ہوں اور میں اس سے نجات چاہتا ہوں، میں اس سے دنیا سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الدنیا ملعونۃ ومالعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی۔ الدنیا، یہ دنیا، ملعونۃ، اس پر لعنت ہے، ومالعون، اور جو کچھ اس میں ہے،
ما فیہا ما سوائے الا ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے سوا اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس پہ کیا ہے؟ لعنت لعنت. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی افادیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. جی تو جو لوگ دنیا میں دل نہیں لگاتے ان کی روح تو ایسے چلی جاتی ہے ان کے جسم سے پرواز کر کے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں، صحیح. کیونکہ وہ دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو پہلے ہی قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے، وہ تو پہلے ہی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، صحیح. وہ تو یہاں. رہنا نہیں چاہتے. تو جب ان کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات پہ جا رہے ہیں، بالکل ہم اللہ سے ملاقات. ملاقات. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بھی یوم شہادت گزرا ہے. جب آپ گئے تو باہر دیکھا کہ پہرا لگا ہوا ہے، گھر کے باہر پہرا لگا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. گھر کے باہر پہرا لگا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ پہرا کس لیے ہے؟ تو کہا کہ وہ ابن ملجم آیا ہوا ہے نا جس نے آپ کے قتل کی معاذ اللہ قسم کھائی ہے. تو فرمایا کیا تم علی اور رب کی ملاقات نہیں ہونے دینا چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں؟ اچھا، ہر نبی کی معراج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معراج ہوتی. تو انسان کی معراج کیا ہے؟ جب وہ مرتا ہے تو اس کی رب سے جو اس کی روح کی جو رب سے ملاقات ہوتی ہے یہ اس کی حقیقی معراج ہے. اور دنیا میں حالت نماز میں جس کی نماز قبول ہو جائے اور اس کی روح رب سے ملاقات کر لے یہ بھی اس کی معراج ہے. معراج ملاقات کو کہتے ہیں، معراج ملاقات کو کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو لوگ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے جب ان کی فرشتہ روح نکالنے لگتا ہے تو ان کی روح جسم کے ساتھ گرفت کر لیتی ہے کہ نہیں میں اس جسم کو نہیں چھوڑنا چاہتی، میں اس دنیا کو نہیں چھوڑنا. جس سے سکرات لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ سکرات. پھر وہ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ روحیں پھر رب تک نہیں پہنچ پاتی، صحیح. وہ وہیں بھٹکتی رہتی ہیں. وہ روحیں وہی بھٹکتی رہتی. اچھا، آپ کو پتہ ہے قبر کے اندر کس کو عذاب ہوگا؟ نفس کو. کس کو؟ روح کو نہیں ہوگا. روح کو جزا اور سزا ملے گی آخرت میں. نفس سے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تو کیا کر کے لایا ہے، اور اسے اللہ جزا اور سزا دے گا. اس جسم کو کہا نہیں جاتا کہ اس میں پھر زندگی آئے گی، پھر سانپ ڈھسے گا، پھر اس کا پاش اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، پھر وہ زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. تو قبر میں جو عذاب ہے وہ نفس کو ہے، روح کو نہیں. روح کو جو سزا اور جزا ملے گی وہ کب ملے گی؟ جب میدان محشر لگے گا. تو وہ لوگ جو اس دنیا کو، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ لوگ، ان کی روحیں قبرستان میں بھٹکتی رہتی ہیں. تو عاملین لوگ ان روحوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کو پھر لوگوں پر متعین کر دیتے ہیں. وہ روح سب سے پہلے انسان کے دماغ کو جا کے کنٹرول کرتی ہے، اس کے دماغ کو جا کے ایسے گرفت کرتی ہے، اس کے دماغ کو جا کے کنٹرول کرتی ہے، اور جو اس کی سوچ کے زاویے اور دھارے ہیں ان کو جا کے نشانہ بناتی ہے، جس سے کہ انسان کی سوچنے، سمجھنے اور حواس خمسہ، دیکھنے، چکھنے، سونگھنے، چھونے کی جو جو حصے ہیں وہ یا تو مکمل طور پہ سلب ہو جاتی ہیں یا پھر ختم ہو جاتی ہیں، یا جزوی ختم ہو جاتی ہیں یا کلی ختم ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی تو وہ کام کرتی ہیں اور یا بسا اوقات بعض کیسوں میں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایسا انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی سمٹم کیا ہیں. سحر جنون کی کون کون سی علامات ہیں؟ سحر جنون والا انسان کبھی سو نہیں پائے گا، کبھی سو نہیں پائے گا. اس کو نیند نہیں آئے گا، اس کو بھوک نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو احساسات ہیں یہ تو برین، دماغ کی وجہ سے ہے نا. بالکل. جب اس کا دماغ کی جو قوت اور کام کرنے والی جو طاقت ہے وہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا.
پھر सब कुछ खत्म हो کیونکہ آپ کے وجود 6-7 فٹ کے جسم کی سنتلت کو جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ تو آپ کا برین ہے. وہ کیا ہے؟ गया وہ آپ کا برین ہے، وہ آپ کا دماغ ہے. اور جب دماغ سے ہی ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی تو کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ. खत्म हो تو یہ سمٹم تھی. وہ ایک ہی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا. صحیح. پوچھو تو کیا دیکھ رہے ہو، کہے گا پتہ نہیں کیا 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 دیکھ رہا ہوں اور کیوں دیکھ رہا ہوں. صحیح. اور اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ٹکتا. صحیح. ایک جگہ پر नहीं टिकता کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ठीक اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سی موجوں میں ہوں، میں سوچ کی کون سی دھاروں میں ہوں اور میں کہاں ہوں. صحیح. میں خود کون ہوں، میں کیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سب کچھ جو دماغ کی عطیات ہیں، جو دماغ کے ورک ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے سحر جنون کے اندر. صحیح. मेरे जन्म से ٹھیک ہے. जी اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف صحیح. जी کہ سحر جنون کا علاج کیا ہے. ठीक ایسے شخص کو آپ سب سے پہلے لے آئیں اور اس کو کوئی نشہ آور ادویات دیں. کیا دیں؟ نشہ آور ادویات. نشہ آور ادویات. ادویات دیں تاکہ وہ دیرینہ عرصے تک سوئے، صحیح. اس کو ذہنی، ریلیکس ملے. کیونکہ ایسے شخص کو ذہنی سکون نہیں میسر ہوتا. اس کے ہاتھ جو چیز آئے گی اٹھا کے مار دے گا، صحیح ہو گیا. بالکل. پاگل ہو جائے گا وہ اس سے، دیکھیں ہیں. जी شدید غصہ کرے گا، اپنے دانت پیسے گا، کاٹ لے گا، بالکل. حتیٰ کہ کاٹ لے گا. اپنے دانتوں سے دوسرے انسان کو کاٹ بھی سکتا ہے. صحیح. تو ایسے شخص کو سب سے پہلے آپ اس کو نشہ دیں یا سکون آور ادویات دیں تاکہ اس کا مائنڈ ریلیکس ہو، ریلیکس ہو جائے. اس کا مائنڈ سکون میں آ جائے، اس کا دماغ، सुकून में اور وہ لمبے عرصے تک سوئے. کیونکہ جو سونا ہے یہ انسان کے دماغ کو نئی زندگی دیتا ہے. जी جب وہ جاگے تو اس کو کوشش کریں آپ ایک مکان میں، کمرے میں بند کر لیں، کیونکہ ایسے لوگ پاگل کی شکل میں ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ان کو کوشش کریں کہ ان کو بٹھائیں صحیح. کسی جگہ پہ، ان کو بند کر لیں اور پھر آپ ان کا علاج شروع کریں. ठीक کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان کے گھر والوں کو کہیں کہ وہ صدقہ دیں. کیا کریں؟ सदका صدقہ کریں ان کی طرف سے. وہ صدقہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ اجناس کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ صدقہ اعمال کا بھی ہو سکتا ہے. ठीक ٹھیک ہے. تو اس کے علاج کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کو 40 دن تک، کیا بلا؟ 40 دن تک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 360 بار دم کر کے پانی پر اس کو وہ پانی پلائیں، اور اسی پانی کا ایک قطرہ اس نتھنے میں، ایک قطرہ اس نتھنے میں، ایک قطرہ اس کان میں، ایک قطرہ اس کان میں، ایک قطرہ اس آنکھ میں اور ایک قطرہ اس آنکھ میں ڈالیں. ठीक اسی پانی، دم والے پانی. کیونکہ یہ حواس خمسہ ہے نا، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، یہ جو حصے ہیں یہ تو مفلوج ہو چکی ہے نا اس کی. تو ایک ایک قطرہ ایسے ناک کر کے اس کی نتنوں میں ڈالیں، کانوں میں ڈالیں، آنکھوں میں ڈالیں، اسی پانی کا. صحیح. اور روزانہ 360 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ کے. صحیح. ہم سورہ اخلاص کی سیریز کو لے کے چل رہے ہیں نا، जी کہ جادو کی بھلے جتنی اقسام ہوں जी سورۃ اخلاص. ہم نے سورہ اخلاص کو لے کے چلنا ہے. اچھا، سورہ اخلاص کی ایک تصویر کر رہے ہیں نا آپ سارے. بالکل. الحمدللہ. खुदा تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد جب 40 دن پورے ہو جائیں صحیح. تو اس کے بعد آپ 40ویں دن مریض کو نہلوائیں. صحیح. ویسے درمیانے عرصے میں بھی اس کو نہلا سکتے ہیں जी وقتاً فوقتاً، لیکن اس نیت سے آپ اس کو 40 دن کے بعد اس کا غسل کروائیں. صحیح. ठीक اور جب آپ اس کا غسل کروائیں تو اس کو ایک ٹپ میں کھڑے ہو کے نہلوائیں ठीक کہ اس کے جسم کے پورے جسم کا جو پانی ہے وہ گزرتا ہوا टापू में اس ٹپ میں جمع ہو جائے، ठीक یہاں تک کہ ٹپ بھر جائے اور وہ ٹپ سے پانی بہتا رہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. صحیح. ठीक اس کو مل چھان کے اچھے طریقے سے نہلائیں اور صابن نہ لگانے دیں. صحیح. جب وہ نہا لے، اس میں اس کو غسل بھی کروائیں
یعنی ناک میں پانی چڑھوائیں، غرارے کروائیں اور پورے جسم پر اتنا پانی بہائیں کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے نہ رہے. یہ روحانی غسل اس کو کروائیں. صحیح ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک اور غسل والا جو پانی ہے وہ ایک شیشے کی ڈبیا میں بند کر لیں. ٹھیک ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر سورت فلق اور سورت ناس، صحیح سورت فلق اور سورت نہ 40 بار 13 دن تک دم کرنا ہے، صحیح ٹھیک اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کے جسم پر یہ جو سحر ہے اس کو ختم کر دے، صحیح اور اس پر دم کر کے اس کو بند کر کے کسی پرانی ویران جگہ کے اندر جا کے دفن کر دیں، صحیح ٹھیک یا قبرستان میں کسی درخت کی جڑ کے نیچے بھی آپ اس کو. دفن کر. یہ طریقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر آپ مسائل مجھ سے پھر پوچھنے نہ آ جائیں. صحیح آپ خود سے یہ علاج کریں. یہ جو ہماری کلاس میں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، صحیح کیونکہ آپ اس پر مسلسل ریاضت کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب 40 دن پورے ہو جائیں جی تو اس کے بعد آپ سورت اخلاص کا اس کو نقش بنا کے دے دیں، ٹھیک ہے ٹھیک جو اس کے گلے میں محفوظ کر دیں، بس جو اس کے گلے میں لٹکا دیں. ٹھیک اس دوران ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا علاج و معالجے کا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسراول لینی ہے، اسراول اس طرح جس کو چھوٹی چندن بولتے ہیں، صحیح وہ لیں اور اس کو کوٹ لیں. کوٹ کے اس کے اندر جتنی وہ ہو اس کے اندر اتنی ہی دھنیا، خشک کشینز صحیح دھنیا وہ ڈال دیں. ٹھیک ٹھیک ہے. خشک دھنیا ڈال دیں وہ ڈال دیں. ہم بدن میں کوشش کروں گا یہاں پہ آپ کو چھوٹی چندن کی تصویر لگا دوں. صحیح ہو گیا ٹھیک وہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سی ہوتی ہیں، جی ہیں وہ پاگل پن لوگوں کا علاج ہے. صحیح جو لوگ پاگل نہیں ہو جاتے، جی جی اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوتے، صحیح ان کا بہترین علاج ہے چھوٹی چندن. صحیح ٹھیک پاگل پن کا، دورے پڑنے کا، بے تحاشا غصے کا، گالی گلوچ کا، خود کو کاٹنے کا، دوڑنے کا اور چڑھ دوڑنے کا، یعنی اپنے ہوا سے خمسہ سے مریض باہر ہو جائے، آپ ایسے ٹھیک. باہر آ جائیں. اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، وہ چیخے دوڑے پھاڑے اپنا گریبان چاک کرے، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ اس کو اسراول یا چھوٹی چندن، صحیح یہ آپ نے برابر وزن پیس کے پاؤڈر کر لینا اس کا، ٹھیک اور فل سائز کیپسول اس کے بھر لیں. صحیح کیا کریں؟ فل سائز کیپسول فل سائز ایسے میں. کیپسول بھر لیں. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ جی بالکل فل سائز کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام پانی کے ساتھ آپ دیں. صحیح کیا کریں؟ پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ العزیز اس کے دماغ کے اوپر اگر بخار کے بد اثرات ہیں جی یا کسی اور دماغی مرض کی وجہ سے اس کے دماغ میں سوزش ہو گئی ہے، اس کے دماغ میں سوائلنگ ہو گئی ہے، جی اس کی یاداشت ختم ہو رہی ہے، وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا ہے، تو یہ پاگلوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے ٹھیک اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی زبردست اور بہترین ہے. جی آپ اس کو یہ بھی ساتھ دیں اور یہ اس کا سحر جنون کا روحانی علاج بھی کریں، صحیح ٹھیک تو انشاءاللہ العزیز اس علاج سے انشاءاللہ سحر جنون کا یہ جو مہلک مرض ہے یہ ختم ہو جائے. ٹھیک اچھا، اگر آپ سورہ اخلاص پر ریاضت جیسے آپ لے کے کر رہے ہیں جی تو جیسے آپ کی سورت اخلاص کی آپ کے اندر ریاضت سے روحانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے سورت قریش کی کروائی تھی، جی وہ بھی کر لیں گے. تو ساتھ میں ہم اب سورہ اخلاص کو لے کے چل رہے ہیں. جی تو سورہ اخلاص کی جیسے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو سورہ اخلاص جھگڑا کرے گی صحیح ہو گیا ان شیاطینی جنات سے جو اس کے دماغ پر متعین اور مسلط ہیں، بالکل اور اللہ سے فریاد کرے گی. اس کے جو موکلین ہیں عبد الاحد، عبد الصمد اور عبداللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ اے اللہ، اس نے بہت عرصے تک مجھ سے فرینڈشپ کیے رکھی، مجھے پڑھتا رہا، اور اب یہ جہاں چیک کاٹ کے دے رہا ہے وہیں کیش ہونا چاہیے. ٹھیک کسی مرض میں سورہ اخلاص کو آپ میرے بتائے ہوئے طریقوں سے یا سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ کے بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ کام کرے گی. صحیح ہو گیا. ٹھیک یہاں تک کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جی تو محدثین یہاں تک لکھتے ہیں، صالحین اور اولیاء اللہ کا قول ہے کہ وہی صورت اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ، اس کو عذاب میں مبتلا نہ کر، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس کی بخشش کر دے.
اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے. جی کیونکہ جو قرآن ہے وہ خالق کا اتارا ہوا ہے، یہ خالق ہے، جی یہ مخلوق میں سے نہیں ہے. جی قرآن خالق خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن. بالکل یہ تو مخلوق ہوتا تو پھر مخلوق کی ہدایت کا باعث کیسے بنتا؟ بالکل بالکل بھی نہیں. ہم، یہ خالق کا اتارا ہوا کلام مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے، تو یہ کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ تو جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ اسفلین ہیں، خواہ وہ اعلی علیجین ہیں، خواہ وہ کسی اور عالم جبروت میں ہیں، عالم لاہوت میں ہیں، عالم ہاہوت میں ہیں، جی وہ کسی بھی عالم سے کیوں نہ ہوں، جی اگر وہ مخلوقیں ہیں تو وہ قرآن سے تسخیر کی جا سکتی ہیں. صحیح کیونکہ تمام عالمین میں جو قرآن ہے جی وہ بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو آپ سورۃ اخلاص پر ریاضت جاری رکھیں، جی اور تمام جادو کی اقسام، سحر، محبت، نفرت، بدنی اور جسمانی امراض، بندشیں اور سب کا علاج ہم آگے چل کے سورہ اخلاص سے ہی پڑھیں گے. صحیح اور میں آپ کو جو طریقے بتا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں، جی نیٹ کی دنیا میں جی کہیں بھی آپ کو یہ طریقے نہیں ملیں گے، بالکل جی اور کسی کتاب میں بھی نہیں ملیں گے. نہیں ملتے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بابا حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری کی مشہدی بیاض کے نسخہ جات ہیں. یہ روحانی اعمال ہیں جو میں ان کی با اجازت آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. جی شاباش. ٹھیک ہے جی؟ جی جی